بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کی رات یعنی مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس رات ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی رات ہے، اور یہ مسلمان انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ رات بھی بڑے عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اور عبادات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور محفل نعت کی بھی منعقد کی جاتی ہیں، اور مسجدوں میں خطبات بھی ہوتے ہیں اس رات کی فضیلت کے حوالے سے، اور اس کے یعنی اس رات میں کیا کیا عبادات کی جاتی ہیں، صلاۃ و تسبیح وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ اصل میں اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مغرب کے نماز کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مغرب کی نمازوں کے بعد جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا معمول رہا ہے، اور پاکستان سمیت یہ پوری دنیا میں یہ مقدس رات منائی جاتی ہے۔ تو ویسے تو تمام مہینے ہی مقدس ہیں مسلمانوں کے لیے، تو خاص طور پر رجب یعنی شب معراج، پھر شب برات، پھر شب قدر، اور ربیع الاول کی رات، اور دیگر راتیں جو ہیں بڑے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ تو ہر رات کی، ہر دن کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہے اور اپنی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جس طرح محرم الحرام ہے، ماہ محرم الحرام، اور ماہ حج جو ہے، اور ماہ جتنے میں بھی ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو اس رات کے حوالے سے پہلے تو میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے آج کی رات یعنی شب برات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ اس رات کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے لیے جب دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، تو دنیا بھر کے ان مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں، پاکستان سمیت ان مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں جو مسلمان اس وقت کافروں کے مظالم اور نفرتوں اور ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں اور کافی تکلیف میں ہیں، جیسے کہ پاکستان سمیت ہندوستان، کشمیر اور فلسطین، عراق، شام، یمن، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت جو ہے وہ کافروں کے نفرت آمیز رویے کا نشانہ بن رہے ہیں، کہیں ظلم کا نشانہ بنتے ہیں تو کہیں ان شہید کر دیا جاتا ہے اس آڑ میں، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے ایمان و جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھ عاجز ناکارہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ بہت سی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، اور صحت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی خیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بس سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو یہ چیزیں آپ سے گزارش تھی کہ ہم کے عاجز ناکارہ ناچیز کے لیے بھی لازمی دعا کریں۔ تو خیر میں آگے چلتا ہوں کہ اس رات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ عزیزان محترم، کہ ماہ شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال صالحہ اور روزوں کی کثرت کیا کرتے ہیں، کیونکہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے روزوں کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو
عزیزان محترم، شعبان المعظم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ایک عظیم عطیہ ہے، بہلائیوں اور عطاؤں والا مہینہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال روزے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ کبھی روزے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال روزہ نہیں رکھیں گے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان کے روزے پسند تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان کے روزے زیادہ پسند تھے، یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیا کرتے۔ لہٰذا ہمیں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کے پیش نظر ماہ شعبان میں اپنی استطاعت و آسانی کے مطابق اعمال صالحہ اور روزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی بھی ایک عظیم رات عطا فرماتا ہے، تو یہی موقع ہوتے ہیں کہ ہم توبہ طائب کریں، نہ کہ صرف عبادات پہ زور دیں، ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی زور دیں، کیونکہ عبادات میں مزہ تب ہے، عبادات تب قبول ہوتی ہیں جب ہمارے حقوق العباد کے معاملات بھی صحیح ہوں۔ دونوں کو لے کے چلیں گے تو تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور ہمیشہ حلال روزی کمائیں، حلال کھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت اور سکون عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ اگر ڈپریشن میں کا شکار ہیں یا کسی بے سکونی کا شکار ہیں اور دلی سکون یا دلی روحانی سکون آپ محسوس نہیں کرتے ہیں، تو آپ ایک بار مسجد میں جائیں، اس رات کو کچھ لمحے کچھ دیر کے لیے آپ وہاں ٹھہریں، وہاں عبادات کریں، تلاوت قرآن کریں، یا ویسے ان لوگوں میں جہاں اجتماع ہو رہا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، ان میں بیٹھیں۔ انشاءاللہ وہاں جب رحمت کی بارش ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی رحمت کی بارش پڑ جائے گی، تو آپ کا ایک دلی سکون اور روحانی اطمینان آپ کو حاصل ہوگا، تو آپ ڈپریشن سے اور بے سکونی سے بالکل آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو یہی وہ میری گزارش تھی اس رات کے حوالے سے۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے شب رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تو آپ سے دعاؤں کی خصوصی درخواست کرتا ہوں۔ تو ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر لازمی کر دیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔